اس نے کہا کہ مدر کیسے جاؤ گے؟ وہاں وہ بکری بھی بات صرف ہوگی، وہ شہادت دے گی. کہنے لگا تو پھر تو موج ہو گئی، بکری کا کام کر دے کے اس کے حوالے کروں گا کہ یہ لے. یہ اگر آنکھ والا معاملہ آ گیا نا تو اتنا آسان بات ہے. اگر یہ اتنا ہی جھگڑنے والا ہوگا تو سیدھی سی بات ہے، وہ کہے گا کہ اپنی آنکھ. میرے بھائی، مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے ان قیاسات کے مطابق نہیں ہے. وہاں غالباً آپ کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں تو ان آنکھوں کی ضرورت پڑے گی جو ماتھے کی بجائے دل سے دیکھا کرتی ہیں، اور وہ آنکھ جس کے پاس نہیں ہوگی کوئی دوسرا اسے دے نہیں سکے. سوال ہے، آپ نے اور چیزوں کے متعلق اتنا کچھ لکھا ہے لیکن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نہیں لکھا. کیا آپ کے نزدیک سیرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا کہا انہوں نے. اور یہ اتفاق دیکھیے کہ میری ساری کتابوں میں سے سب سے زیادہ ضخیم، بڑی، سب سے زیادہ وزنی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب ہے جسے معراج انسانیت میں نے لکھا ہوا ہے. اب جس کو وہ اتنی ضخیم کتاب بھی نہ نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ تم نے سیرت کے متعلق کچھ نہیں لکھا ہے، اب میں کس طرح سے اس کو قائل کر دوں؟ سوتے کو تو جگا سکتا ہے کوئی، جاگتے کو کون جگائے؟ میرے بھائی، معراج انسانیت اس کتاب کا نام ہے، اور اسے اٹھا کے دیکھیے، بڑی تختی کے قریباً 850 پونے 900 صفحے پر پھیلی ہوئی وہ کتاب ہے، اور معراج انسانیت نام بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے جسے آپ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. خود نہ معلوم ہو تو میرے بھائی کسی سے پوچھ ہی دینا چاہیے. اس میں اتنا زیادہ قدور نہیں جتنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق یہ بات یوں کہہ دی جائے. سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے، حالانکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے خلاف ہے. کیا آپ توبہ نہیں کرتے؟ ضرور کرتا ہوں. میں اس بھائی کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے واقعی میری ایک غلطی کی طرف توجہ دلائی. میں نے یہ کہا کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے واقعی خلاف ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، مرد کے پاؤں کے نیچے نہیں. اس لیے میں کیسے کہہ دوں کہ دونوں کا درجہ برابر. اس درجے کے جاننے والوں نے خود بتا دیا تھا کہ مرد اور عورت میں درجہ کس کا بڑا ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے انہوں نے بتا دیا. انہیں پتا تھا کہ یہ امت کیا کرنے والی ہے. سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہنی چاہیے. کیا آپ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ اگر اسے صحیح نہیں سمجھتے تو اس کی کیا دلیل ہے، اور اسے صحیح سمجھنے میں نقصان کیا ہے؟ خلافت قریش میں رہنی چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سے پس منظر سے اس کا جواب دے دوں تو ساری باتوں کا جواب آ جائے گا۔ 1958 کا ذکر ہے۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ اس مجلس میں یا کسی اور جگہ جہاں میں ان استفسارات کے جواب دوں یا کسی اور ضمن میں کسی کے متعلق بات کروں، میں کبھی ذاتیات اور شخصیات میں نہیں الجھا کرتا، لیکن جہاں بات ایسی آ پڑے کہ وہاں ناگزیر ہو کسی ذات یا شخص کا ذکر کرنا تو اس موضوع کی خاطر وہ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں ہی میری یہ بات سنیے گا۔ 1958 کا ذکر ہے کہ جماعت اسلامی کے چند برگزیدہ ارکان اس جماعت سے الگ ہوئے اور انہوں نے اس کے ایک بیان دیا جس میں کہا یہ امیر جماعت کے خلاف یہ الزام لگایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک یہ جماعت سازی کا مرحلہ تھا یہ بڑے بڑے بلند اصول پیش کرتے تھے، لیکن جب جماعت بن گئی ہے اب جس وقت آگے اقتدار کے لیے بڑھنے کا موقع آیا ہے تو یہ ایک ایک کر کے ان اصول کی خلاف ورزی کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا ان کے اوپر، انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب میں یہ کہا تھا، سنیے برادران عزیز، کلیجہ تھام کا کہا یہ تھا کہ میں نے اگر یہ کیا تو تاریخ کے ابتدائی ایام میں ایک اصول دیا اور اس کے بعد کی زندگی میں تاریخ کے دوسرے اسٹیج میں آ کر اس کی خلاف ورزی کی، اس کے خلاف کیا، تو میں نے کون سی یہ انوکھی بات کہی؟ معاذ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا۔ دلیل عزیزان مان، میں نے جیسا کیا ہے کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری مکی زندگی کے اندر مساوات انسانیہ کا پرچار کرتے رہے، تبلیغ یہ کرتے رہے کہ کالے پہ گورے پہ گورے پہ کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، نسب کوئی شے نہیں ہے، یہ قبائل کی زندگی حسب و نسب کی بنا کے اوپر تفریح یہ بالکل غیر اسلامی شے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب العزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ شعار ہے۔ حضور نے مسلسل اس اصول کی تبلیغ کی اور اس کے بعد کہا کہ جب مدینے میں آ کر حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے یہ خود فرما دیا کہ حکومت میرے خاندان قریش کے اندر رہے گی۔ اگر رسول اللہ یہ کر سکتے تھے تو میں کیوں نہیں اصول توڑ سکتا؟ معاذ اللہ۔ عزیزان مان، اس قسم کی حدیثوں کو صحیح ماننے سے یہ نتیجے نکلتے ہیں، اور اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی حدیثیں بنائی کیوں گئی تھیں؟ اس لیے تاکہ اصول توڑنے والوں کو ایک سمجھ مل جائے اس بات کی کہ معاذ اللہ ان کے رسول بھی یہ کیا کرتے تھے، ان کے رسول یہ کرتے ہوں گے۔ وہ رسول جسے خدا نے بھیجا تھا، جس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے جسم کے ایک ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا تو اپنے اصول سے زبان سے بھی ایک لفظ کبھی نہ کہتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری عمر قرآن کریم کی اس تعلیم کو عام کرے کہ انسان اور انسان کے اندر پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، اور اس کے بعد جب حکومت بانٹنے کا وقت آئے تو معاذ اللہ وہ یہ کہہ لے کہ یہ میرے خاندان کے اندر مخصوص رہے گی۔ عزیز مان، وہ تو رسول گرامی قدر ہے۔ آج آپ کے ہاں کا کوئی ادنا کا حاکم اس قسم کی عزہ پروری کرے، اسے آپ دیکھیے کتنی گالیاں دیتے ہیں، لیکن نہیں شرماتے کہ اپنے رسول کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ اور یہ ہے اس قسم کی وہ حدیثیں